نبی علیہ السلام کی امت میں رہبانیت نہیں، پریکٹیکل زندگی، جدوجہد کی زندگی، معاشرے کے اندر رہ کے، خواہ حکومت میں رہ کے، خواہ تعلیمی نظام کے اندر رہ کے، ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا کہ جس میں دین بھی ہو اور دنیا کے معاملات میں پاکیزگی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے، 10 حصے کیے رزق کے، تو اس میں سے 9 حصوں کی جو برکت ہے وہ کس کو دے دی؟ 9 حصوں کی برکت، 9 حصوں کا جو زیادہ دولت کا حصول تھا وہ کاروبار کے اندر رکھا، بیوپار کے اندر رکھا۔ اسلام دنیا کا وہ واحد نظام ہے جس نے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ نوکر نہ بنو، خود مختار بنو۔ نبی علیہ السلام کی جو پالیسی ہے لوگوں کے لیے، جس کو بزنس کی مینجمنٹ کہتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ دنیا کو عطا کیا اس میں نوکری نہیں ہے، اس میں ملازمت نہیں ہے، اس میں کسی کے محتاط رہنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے خود بھی کاروبار کیا اور کاروبار کو پسند فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 حصے رزق کے، 9 حصے حلال روزی بیپاری کی طرف زیادہ جاتی ہے۔ باقی کاموں میں بھی برکت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی جانور پال رہا ہے، ان میں ہے، لیکن 9 حصے کاروبار کی طرف، حلال رزق کی طرف۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنا پسند فرمایا۔ لوگ نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں، اسلام نے کہا خود مختار بنو، خود مالک بنو، کام چھوٹا ہو بڑا ہو، ابتدا کرو۔ ساری زندگی یہی نہیں کہ بس ایک نوکری کی رسی پکڑ لی ہے تو اب تمام زندگی اسی میں نکل رہا ہے۔ نوکری اچھی بات ہے، رزق آ رہا ہے، گھر چل رہا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹارگٹ لمبا رکھنا ہے۔ کیا ساری زندگی بس نوکری میں ہی گزارا کرنا ہے؟ دوسروں کی طرف ہی دیکھتے رہنا، ہاتھ ہی پھیلاتے رہنا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جبکہ ہمارے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہمارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی مانگنے آ جائے تو خالی نہ لوٹاؤ، مانگنے آئے تو خالی نہ لوٹاؤ، مانگنے آئے تو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو، مانگنے آئے تو اپنی ہمت سے بڑھ کے دو، مانگنے آئے تو سوائے اگر کھجور کی گٹھلیاں ہی بچی ہیں وہی دے دو، مطلب خالی نہ بھیجو۔ لیکن ہمیں کیا تربیت دی؟ فرمایا جب مانگنے آئے تو مانگنے والے کو دو، لیکن ہم نے خود مانگنے نہیں جانا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں گھر میں، کچھ تو دیجئے، کیونکہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا یا رسول اللہ بس ایک یہ چادر ہے، کمبل ہے، اسی کی بولی لگا دی رسول اللہ نے۔ اس کمبل کی بولی لگائی گئی، 2 دینار میں وہ بیچا گیا، اور پھر ایک کلاڑی منگائی اپنے رحمت والے ہاتھوں سے۔ نبی السلام نے اس کا دستہ لگایا اور اس صحابی کو ایک کٹورا لے کے دیا۔ فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لا کے بیچو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے یہ تربیت دی ہے دنیا کو۔ اسلام نے ہر کام میں انسانوں کو خود مختاری کا راستہ عطا کیا، غلامی کو ختم کیا اسلام نے کائنات کے اندر سے آ کے۔ چاہے وہ غلامی مذہبی لوگوں نے مسلط کی، چاہے وہ غلامی اقتصادی لوگوں نے مسلط کی، چاہے وہ غلامی حکومتوں نے مسلط کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس میں سے آزادی عطا فرمائی۔
اور نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کاروبار کرنا. ہم نے اپنے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تا زندگی دیکھا. اکثر لوگ آتے رہتے تھے. لدھیانہ کیونکہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, کوئی نوکری کرنے کے لیے آیا, کوئی کسی کام کے لیے آیا, پوچھا کرتے تھے آتا کیا ہے تم کو, کیا کر سکتے ہو, خود کپڑے بنا سکتے ہو, خود ریڑھی لگا کے سامان بیچ سکتے ہو, خود ریتی دھو کے نٹ بولٹ تیار کر سکتے ہو, کیا آتا ہے تمہیں, جو آتا ہے وہ کرو, نوکر نہ بنو, بلکہ اتنی استطاعت پیدا کرو کہ ہم اور لوگوں کو بھی نوکریاں فراہم کر سکیں. اسلام نے خود مختاری عطا کی ہے کاروبار کے اندر. تبھی تو آج پوری دنیا میں اگر آپ بزنس میں جائیں گے تو پوری دنیا میں اہل ایمان آپ کو سب سے زیادہ بزنس میں آگے ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب یہ تربیت دی کہ کاروبار کرو, تو پھر نبی علیہ السلام نے کاروبار کے اصول اور ضابطے بھی طے کر دیے. آپ کو پتا ہے کہ کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے دوستی بنتی ہے, کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے سماج کے اندر محبت بڑھتی ہے, کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پیدا ہوتے ہیں, کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے بعد میں رشتہ داریاں بن جاتی ہیں, کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس میں محلے کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوتی, کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کا معاشرہ, آپ کے گھر والے لوگ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں. نوکر آدمی پریشان رہے گا, کوئی بات ہو جائے, رشتہ داری میں کوئی بات ہو جائے, پھر پریشان رہے گا کہ اب چھٹی لوں گا, جاؤں گا نہیں جاؤں گا. کاروبار خود مختار آدمی ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اپنے یونٹ کو تالا لگائے گا, اٹھ کے چل پڑے گا. اور بڑی بات آپ کو ایک بتاؤں, نبی علیہ السلام نے کاروبار کو پسند کیا, اور اس کاروبار کی یہ برکت ہے کہ آج میں اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. کیسے؟ پوری دنیا میں جو اسلام پہنچا وہ جنگوں کے ذریعے کم, کاروبار کے ذریعے زیادہ. کاروبار کے ذریعے کیسے پہنچا؟ نبی علیہ السلام نے کاروبار کے اصول اور ضابطے طے کیے, حکم فرمایا کہ کاروبار میں ملاوٹ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں تھے, گیہوں بک رہا تھا, بارش ہو کے ہٹی تھی, دیکھا بوریوں میں ایک صاحب گیہوں بیچ رہے ہیں, اور اوپر سے دیکھا تو بڑا خشک گیہوں ہے. حیرت ہوئی, نبی علیہ السلام نے بوری میں ہاتھ ڈالا, نیچے سے گیلا گیہوں نکلا. اور تاریخی بات ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. فرمایا جو مال میں ملاوٹ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے دنیا کو گر سکھائے کہ کس طرح حلال کو روزی کمائی جا سکتی ہے. اسلام نے دنیا کو بتایا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کم منافع پر زیادہ سامان بیچنا ہے, کم منافع پر زیادہ سامان بیچنا ہے. پروڈکشن بڑھانے کی بات کی اسلام نے, فرمایا اتنا زیادہ پروڈکشن بڑھائیں گے ہر چیز ہر بندے تک پہنچے گی. تبھی تو آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو قاعدہ ہے, ہول سیلر زیادہ پیسے کما رہا ہے, ریٹیلر 1 روپے کی چیز 200 میں بیچ کے بھی غریب ہے, ہول سیلر 1 روپے کی چیز 50 پیسے میں بیچ کے بھی اس سے زیادہ امیر بنا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ گر سکھایا ہے. اسلام نے کاروبار کے ضابطے طے کیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں, کاروبار ہے, کپڑے کا بہت بڑا بیپار ہے. جب بادل آ جاتے تھے, گھٹائیں ہو جاتی تھی, ملازمین کو کہتے تھے بند کر دو شو روم, تالا لگا دو, دروازے بند. لوگ پوچھتے تھے امام صاحب کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اب کیونکہ اندھیرا ہو گیا ہے اس لیے سامان خریدنے والے کو کہیں مغالطہ نہ ہو جائے, وہ سستی چیز مہنگی سمجھ کے نہ خرید لے. جب روشنی ہوگی کل کو تو پھر دوبارہ اصلی سامان دکھا کے کاروبار. کاروبار میں برکت تب ہوتی ہے جب کاروبار کرنے والا دیانتداری پر ہوتا ہے. امام صاحب نے کپڑے کے جو خراب تھان تھے, کٹنگ والے تھان تھے, وہ الگ رکھے اور نوکروں کو سمجھایا کہ اگر کوئی آ جائے تو اس کو ان تھانوں کی کمیاں بتانی ہے, پھر بیچنا ہے. حضرت نماز پڑھنے گئے,
تو پیچھے سے کوئی گاہک آیا، ملازمین نے وہ تھان بیچ دیا جس میں کمی تھی، تو نوکر کو پوچھا بتا دیا تھا کہ نہیں جناب یاد نہیں رہا۔ 3 دن اس بیپاری کو ڈھونڈا، مل گیا تو پھر اس سے وہ سامان واپس لے کے پیسے لوٹائے، اور پھر ان 3 دنوں کی کمائی جو ہے صدقہ کر دی اللہ کے راستے میں کہ میرے ملازم سے غلطی ہوئی۔ اسلام نے کاروبار میں معیار طے کیے، اور میاں صاحب آج بھی اگر کوئی کاروباری آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر کاروباری آدمی اپنے بیپار میں ایمانداری سے چلتا، اپنی کوالٹی کو گرنے نہیں دیتا، ایک کھانے کی چیز ساری دکانوں پر ملتی ہے، لیکن آپ سب کسی خاص دکان پر اس لیے جاتے ہیں اور وہاں سے مہنگی اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ سارے محلے کو پتا ہے کہ فلاں دکاندار نے اپنی کوالٹی گرنے نہیں دی، وہ 10 روپے مہنگی دیتا ہے لیکن اچھی دیتا ہے۔ اسلام نے ضابطے طے کیے کاروبار کے۔ ملیشیا اتنا بڑا ملک ہے اور آج وہاں کا وزیر اعظم مسلمان ہے، وہاں کا راشٹرپتی مسلمان ہے، پورے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کوئی وہاں جنگ لڑنے نہیں دے گیا۔ 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین گئے، جا کے ایک جنرل سٹور کھولا، آج سے 700-800 سال پہلے۔ کیا کیا جی؟ ایک جنرل سٹور کھول دیا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جائیں کاروبار کے لیے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ فرمایا جاؤ لیکن لوگوں کی خیر خواہی کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے لوگوں کی۔ کاروباریوں کو حکم دیا کہ جو گاہک آئے گا اس کا فائدہ کرنا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا دین، ہے کوئی ایسی تربیت جس نے یہ سمجھایا ہو؟ آج تو لوگ اس چکر میں ہیں کہ جو ہمارے پاس گاہک آیا اس سے ٹھگی کیسے مار لیں، خراب مال ڈبے میں رکھ کے کیسے دے دیا جائے۔ غریب آدمی بھی جب ریڑھی لگاتا ہے تو بالکل اچھا پھل اوپر رکھتا ہے، خراب پھل نیچے رکھتا ہے۔ آج ہر بندے کو یہ فکر ہے، جتنے بڑے بڑے بیوپاری ہیں زہر بیچ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، ہر ایک شے کے اندر ملاوٹ، اور اس ملاوٹ کی وجہ سے کیا ہے؟ اس ملاوٹ کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں، کینسر ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ملاوٹ کرنے والے بھول جاتے ہیں جتنی مرضی ملاوٹ کر لو، تمہاری ملاوٹ سے لوگوں کو جو بیماریاں لگیں گی یہ بیماریاں چلتے چلتے تمہارے گھر تک آ کے رہے گی، اور یہ حرام کا پیسہ ہسپتالوں میں لگ کے رہے گا، کوئی روکنے والا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تربیت دی، فرمایا ملاوٹ جو کرتا ہے میری امت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کاروباری جھوٹ نہیں بول سکتا، بیپار کے اندر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ مسجد میں مسلمان ہیں تو پھر اپنے کاؤنٹر پہ جب آپ کھڑے ہیں تو آپ وہاں بھی مسلمان ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں جو وعدہ کیا اللہ سے کہ میں کسی سے بے ایمانی نہیں کروں گا، تو اپنے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کسی سے بے ایمانی نہ کیجئے۔ بے ایمانی سے پیسے بڑھ سکتے ہیں لیکن برکت نہیں آ سکتی۔ بڑے ہوئے پیسے جب خرچ ہوتے ہیں تو واپس نہیں آتے، برکت والے پیسے جب خرچ ہوتے ہیں تو کم نہیں ہوتے۔ اسلام نے تمام باتیں طے کی، لوگوں کو سمجھائی ہے یہ بات کہ کاروبار کے درمیان جس میں جو گاہک آپ کے پاس آ رہا ہے گاہک کا فائدہ کرے۔ تو میں ملیشیا کا ذکر کر رہا تھا، صحابہ گئے جا کے جنرل سٹور کھولا، پڑھیے آپ کبھی ان کی تاریخ۔ جنرل سٹور کھولا، تمام طرح کی چیزیں رکھی، لوگ آتے تھے سامان خریدنے کے لیے، لوگ سامان خریدنے آتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آ کے کہا کہ 1 میٹر رسی چاہیے تو اس کو کہنے لگے بھائی ہمارے پاس تو بالکل پیک ہے اور یہ مہنگی ہے، جب تمہارا کام 1 میٹر سے چل سکتا ہے، یہ ساتھ میں ایک ہماری دکان ہے جہاں پر دوسرا سامان رکھا ہے کباڑ کا، اس میں سے 1 میٹر ویسے ہی فری میں لے جاؤ، اگر جب کبھی پورا رول چاہیے ہوگا تو اتنے دینار کا تمہیں لے۔ ہر کام میں لوگوں کی خیر خواہی، جبکہ دولت بھی کما رہے ہیں، خیر خواہی بھی کر رہے ہیں۔ ہر ایک نماز کے وقت دکان بند ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ پورے شہر میں شور مچ گیا۔ وہ 2 آدمی جو آئے دن میں 5 بار ان کی دکان بند ہوتی ہے لیکن ایماندار ہیں،
خراب مال دیتے نہیں، اور خراب مال جب بیچنا بھی ہوتا ہے اس کی کمیاں بتانے لگتے ہیں، خراب مال کی کمیاں گنانے لگتے ہیں۔ تو لوگوں نے آگے پوچھا بھائی یہ تربیت تم نے کس نے دی؟ ہم نے تو بیپار میں یہی دیکھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا سیلز مین وہ ہے جو گھٹیا مال زیادہ پیسوں میں بیچ دے، وہ سیلز مین نہیں ہے، وہ کارندہ ہے۔ سیلز مین تو وہ ہوتا ہے جو ایمانداری کے ساتھ رزق حلال اپنے مالک کو کما کے دے۔ آج کل لوگ جھوٹ اور بے ایمانی کو کہتے ہیں کہ یہ کمال کا سیلز مین ہے، وہ سیلز مین نہیں ہوتا جو دوسروں کو دھوکہ دے جائیں، بے ایمانی کر جائیں۔ تمام لوگ روز پوچھنے لگے، لوگوں کو جب پتہ لگا یہ بات ان کو محمد رسول اللہ نے سکھائی تو پوچھا محمد رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو لوگوں کو محمد رسول اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہوا، محمد رسول اللہ کے دین میں آنے کا اشتیاق ہوا، کیونکہ صرف ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اسلام نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، اسلام نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے، تمہارے بول چال سے، تمہارے کاروبار کے طریقے سے کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ تم بے ایمانی کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم محمد رسول اللہ کے ماننے والے، تم بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ آج بھی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی سنیں، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی یہی ایمان باقی رہنا چاہیے۔ اگر آپ کاروبار میں ٹھگی مار رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے انگارے تیار کر رہے ہیں، اپنی قبر کے لیے انگارے تیار کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں یہ بیماریاں کیوں آئی ہیں اتنی؟ ہر چوتھا آدمی ڈاکٹر کے پاس بھاگا جا رہا ہے، کیوں؟ ہوڑ لگ گئی بے ایمانی کی۔ دودھ والا سوچتا ہے دودھ میں کیسے ملاوٹ کی جا سکتی ہے، پھل والا سوچتا ہے پھل میں کیسے ملاوٹ کی جا سکتی ہے، کسان کھیت میں سوچ رہا کہ اس میں کیسے ملاوٹ ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر سوچ رہا کہ میں اس کو کس طرح کے ساتھ اور لمبی طریقے سے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ پورے ملک میں اکثر لوگ، چند لوگوں کو چھوڑ کے ہم لوگوں میں دوڑ لگ گئی۔ پتہ نہیں کون سی دوڑ ہے، دوڑ نہیں ہے، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب نے جانا ہے اس دنیا میں سے، اللہ حضور کے واپس جانا ہے، جا کے پیش ہونا ہے۔ ایسی دوڑ نہ لگاؤ جو کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر دے، ایسی چیز کے اندر ملاوٹ نہ کرو کھانے پینے کی جو کسی کو نقصان پہنچا دے۔ پتہ ہے کہ گھٹیا تیل خریدنے سے لوگوں کو نقصان ہوگا، اس میں لوگوں کو سبزی بنا کے مت دو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، محمد رسول اللہ کی آپ باتیں پڑھتے جائیں گے، سر دھنتے جائیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے، وہی اپنے ساتھی کے لیے، وہی اپنے دوست کے لیے پسند کرو۔ جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو بھائی؟ کاروبار میں دیانتداری کرنا سیکھیے۔ اور وہ لوگ جو کاروبار کے چکر میں بینکوں کے پاس جاتے ہیں، یہ بینکوں کا نظام، یہ سود کا نظام، قرآن نے کہا کہ سود لینا دینا دونوں ہی حرام ہے۔ جتنے ویپاری آج پریشان ہیں سوائے سود خوروں کے، سود کی بیماری کے، اس کے بتاؤ ان کو کون سی پریشانی تھی؟ ہوڑ لگ گئی نا۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ کاروبار کے لیے ہے، وہ سوچتا ہے میں اپنی دکان گروی رکھ کے 5 کروڑ کا لون لے لوں، اور پھر نہ اس سے وہ 5 کروڑ لوٹائے جاتے ہیں، دکان بھی نکل جاتی ہے۔ حرام مال میں برکت ہے نہیں۔ کم کھا لو، عزت کے ساتھ رہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے انگلینڈ میں پڑھتا تھا، علامہ اقبال کا بیٹا خود بھی وہیں سے پڑھ کے آئے تھے۔ پیسے ختم ہو گئے مہینے میں، چٹھی لکھی باپ کو کہ ابا جی پیسے ختم ہو گئے، فلاں بیرسٹر آپ کا دوست ہے، آپ کہیں تو اس سے 100 پاؤنڈ ادھار لے لوں۔ علامہ نے پوری نظم لکھ کے بھیج دی، فرمایا خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ اپنی غیرت کیسے بیچی جا سکتی ہے؟
تم بینکوں کے ہاتھ اپنی بکارت بیچتے ہو. یہ بینکوں کا نظام یہودیوں نے پہلے ڈیولپ کیا ہے. سود کا جو نظام ہے ان کو تو ایجنڈوں کو پتہ ہی نہیں. جو لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں تو بیچارے عام سے ملازمین ہیں. بینکوں کے سود کے نظام نے غریب کو اور غریب کر دیا, رئیس کو اور رئیس کر دیا. ایسا سود کے اوپر سامان لیا ہوا کیا کرنا ہے جی؟ سود کے اوپر گاڑیاں, سود کے اوپر اے سی, سود کے اوپر فریج, سود کے اوپر ٹی وی, سود کے اوپر گھر. اب وہ قسطیں دیتے دیتے ہی مر جاتا ہے. خوشی تو رہتی کوئی نہیں. 15 دن پہلے قسط ادا کرنے کی فکر, 15 دن بعد پھر دوبارہ 30ویں تاریخ آ گئی. کم پیسوں میں گزارا نہیں ہو سکتا تھا. جو مجبوری ہو تو وہ سمجھ آتی, لیکن اپنے پاس سے بنائی ہوئی مجبوریوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے. اپنے پاس سے بنائی ہوئی مجبوریاں کہ سٹیٹس یہ ہوتا ہے میاں صاحب کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اس کو غیرت کہتے ہیں. لوگوں نے غیرت کا مطلب ہی الٹا سمجھ لیا کہ پڑوسی نے بلٹ لیا ہم بھی بلٹ لیں گے, پڑوسی نے کوٹھی ڈال لی ہم بھی کوٹھی ڈالیں گے. جتنے زیادہ رئیس ہوتے ہیں نا, ناراض نہ ہونا, ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, جو مزہ غریب کی جھگی میں نا, حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دے میں دولت مند ہو جاؤں. فرمایا سالبہ ایسے نہیں ٹھیک جیسے تو ہے, ایسے ہی رہو. نہیں یا رسول اللہ, دعا کر دی نبی علیہ السلام نے. 4 بکریاں تھیں, 5 مہینے میں ریوڑ ہو گیا, 8 مہینے میں اونٹوں کا لشکر ہو گیا, 2 سال میں اتنا جانور ہو گئے کہ مدینے سے باہر کوٹھی ڈال دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے بھی گئے. جتنے بہت بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں, ناراض نہ ہونا, جڈا وڈا بندہ ہونیا انہوں بگارا. جتنی زیادہ دولت اتنی زیادہ پریشانی, ساتھ میں تو جانی نہیں ہے. جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ پریشانی رہے گی. دنیا والوں کے بھی سوالوں کا جواب, حکومت کے بھی سوالوں کا جواب. بڑے بڑے کوئی افسران کا فون آ جائے گی, ایسا کرو ویسا کرو, ہاں جی اچھا جی ٹھیک ہے جی. اور پھر ہوتا کیا ہے, غریب سے اگڑتا ہے, بڑوں کی چمچہ گیری مارتا ہے. یہ کوئی غیرت کی بات ہے؟ یہ کوئی غیرت کی بات ہے؟ عزت کی بات ہے؟ کروڑ پتی بندہ ہو, بڑے بڑے لوگوں کی جی حضوری کرتا ہو, غریب کے ساتھ اکڑتا ہو, یہ کوئی عزت کی بات ہے؟ عزت تو خود مختاری کے اندر ہے. تھوڑا کما لیجئے, اپنا کمائیے, عزت کے ساتھ رہیے, محبتیں بانٹیے, خود بھی کھائیے, کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈال دیجئے. یہ محمد رسول اللہ کو پسند ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا اللہ کے نبی نے کیا بات سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, قرآن پڑھنا. ابو بکر سے بھی پوچھا یا رسول اللہ بھوکوں کو سلام, کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا مجھے بڑا پسند ہے. اللہ کے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی, عقل عطا فرمائی. اس لیے جس جگہ ہیں بس ساری زندگی یہی نہ سوچیں کہ بس اسی لکیر کے اوپر چلنا ہے. اگر آج آپ نوکری کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کرتے رہیے, لیکن یہ سوچیں کہ 5 سال بعد 2 سال بعد میں اپنا کام کروں گا, پھر اس کام کو بڑھاؤں گا, پھر اس کے ساتھ میں فلاحی کام کروں گا, میں کسی کی منہ میں رزق ڈالوں گا, کسی پڑوسی کی مدد کروں گا. کوئی ارادہ تو کرے تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کرے. ارادہ تو بنائے. یہ کیا لطفی بات ہوئی کہ بس صبح اٹھی, ناشتہ کیا, کام پہ گئے, رات کو آئے, کھانا کھایا, سو گئے, بس. وہ زندگی نہیں ہے جس میں کوئی ارادے نہ ہو. اپنے لیے جیے تو کیا جیے جس نے دوسروں کے لیے کچھ نہ کیا. اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کر لیں, ارادوں کو تھوڑا سا بڑا کر لیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگ چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے سلطنتیں نہیں بنائی, محل نہیں بنائے, بڑی بڑی حکومتیں نہیں بنائی. محمد رسول اللہ نے انسانوں کا مزاج بنایا ہے, تبھی تو آج اسلام دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے.
اپنے بگڑے ہوئے مزاج کو درست کریں. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں پلے باندھ لیجئے, اگر ملاوٹ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہو جائیں گے. اگر دھوکے سے مال بیچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو جائے گی. اگر گاہک کے ساتھ بے ایمانی کرو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. گراہک کے ساتھ جو بندہ بے ایمانی کرتا ہے وہ 1-2 دن کامیاب ہو سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا وہ مجرم بنے گا. قیامت والے دن اس کو جواب دینا ہوگا. ایک آخری چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صبح کو فجر کے وقت جب اٹھے بڑے پریشان تھے, اور اتنی دیر میں فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. قریب آئے تو عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گلے سے لگایا اور بڑی نبی علیہ السلام رونے لگے. عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی, آپ دیدہ ہو گئے, کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن آج میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کے روز جنت میں جب سب کا حساب ہو گیا عبد الرحمن سارے جنت میں آ گئے اور میں تیرا انتظار کر رہا ہوں, تو آ ہی نہیں رہا ہے. اور فرمایا تجھے پتا ہے نا میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا, میں تجھے نہ چھوڑ کے جا سکتا تھا. فرمایا اور پھر جب تو کافی دیر کے بعد آیا تو پسینے سے بھرا ہوا تھا, پریشان تھا. میں نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہو گئی, تجھے اتنی دیر لگ گئی حساب کتاب دینے میں؟ تو تم نے مجھے کہا یا رسول اللہ وہ میرے مال کے ساری دفتر کھل گئے, اکیلی چیز کا حساب ہونے لگا, بڑی پریشانی تھی. جتنا مال کمانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے, کہاں خرچ کیا اللہ کو جواب دینا ہے. چنگے لوگ میلاں والے زمین پر آ جاتے ہیں, کیوں؟ مال کی بے قدری. اور جو زمین پہ ہوتے ہیں تخت پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ مال قسمت سے نہیں, صرف اللہ کی رحمت سے ملتا ہے, محنت سے نہیں ملتا. دولت محنت سے, اور جب محنت نہ ملتا ہوتا مزدور تھا سب تو زیادہ کم کرتا دیہڑی. جب محنت نہ ملتا مزدور تھا سب تو زیادہ کم کرتا, صبح تو لے کے شام تک لگا ہی رہتا ہے. محنت سے نہیں ملتا, یہ جس کو بھی ملتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتا ہے. اس کی بے قدری نہ کیجیے, حرام جگہ اس کو خرچ نہ کیجیے. ہاں جتنا غریب کے منہ میں ڈالو گے, جتنا کسی ننگے کو کپڑا پہناؤ گے, جتنا کسی مصیبت زدہ کو راحت بچاؤ گے, جتنے خرچ کرو گے اللہ اس کا 10 گنا عطا فرمائیں گے. اور اگر غلط کرو گے تو جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھو لو گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.